بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی ان کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان تھا۔ ان کی گراں قدر سیرت میں یہی خوبی الماس کی طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے اور ان کی شخصیت کی پہچان کے لیے شاہ کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ناقابل یقین حد تک نہایت حیرت انگیز توازن پایا جاتا ہے۔ اسی سبب خاص سے ان کی شخصیت انتہائی جاذب نظر بن گئی تھی۔ اسی لیے ان کی زبردست طاقت ان کی عدالت پر، ان کی حاکمیت ان کی ترحم پر اور ان کی مالداری ان کی عاجزی پر غلبہ نہ پا سکی اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے کلمہ توحید میں پائی جانے والی تمام مطلوبہ شروط یعنی علم، یقین اور اطاعت شعاری کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ وہ کلمہ توحید اور ایمان کی حقیقت کا مکمل ادراک رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی کے ہر لمحے پر گہرے ایمان کے نقوش ثبت نظر آتے تھے۔ ان میں سے نمایاں ترین اگر خوبیوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے محاسبہ نفس کا شدید احساس ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، تم آگ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس کی گرمی انتہائی تیز، اس کے گھڑے انتہائی گہرے اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ ایک دن ایک بدوی آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عمر، تجھے بہترین بدلہ عطا ہوگا اگر تو میری بیٹیوں اور ان کی ماؤں کو عطا فرمائے گا۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو یہ کام ضرور کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ بدوی بولا، میں قسم کھاتا ہوں کہ پھر میں یقیناً اپنے انجام کو پہنچ جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بدوی نے جواب دیا، اللہ کی قسم، آپ سے میرے بارے میں سوال ضرور ہوگا، پھر آپ کو وہاں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس کی ان مسائل کے بارے میں تفتیش ہوئی وہ یا تو آگ کی طرف یا پھر جنت کی طرف جائے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر خادم سے فرمایا، اے لڑکے، اسے آج کے دن اس نصیحت آموز کے سبب میری یہ قمیض دے دو۔ یہ میں اس دن کے لیے دے رہا ہوں، اس لیے نہیں دے رہا کہ اس نے مجھے اشعار سنائے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں آج اس قمیض کے علاوہ اور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدو کے اشعار سنے تو سسک سسک کر روئے۔ ان میں قیامت کے دن اور حساب کتاب کا ذکر تھا، حالانکہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے ہر اس شخص کی بات سن کر رو پڑتے تھے جو ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی کی وجہ سے اکثر اپنا محاسبہ فرماتے تھے۔ اگر محسوس کرتے کہ انہوں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو اسے فوراً تلاش کرتے اور اسے قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ سرعام لوگوں سے ان کی ضروریات کے بارے میں دریافت فرماتے تھے۔ جب کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرتا تو اس کی ضرورت فوراً پوری فرما دیتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو اس بات سے منع فرماتے تھے کہ جب وہ امت کے کسی اجتماعی مسئلے میں مصروف ہوں تو کوئی اپنی خاص ذاتی شکایت لے کر نہ آئے۔ ایک دن وہ کسی کام میں مصروف تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہا، اے امیر المومنین، میرے ساتھ چلیے اور میری مدد کیجیے، فلاں آدمی نے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر کوڑا مارا اور فرمایا، جب عمر تمہارے لیے وقت نکالتا ہے تو اس وقت تم آتے نہیں، اور جب میں امور عام میں مصروف ہوتا ہوں تو آ جاتے ہو۔ وہ آدمی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آدمی کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو کوڑا اس کے سامنے پھینک دیا اور فرمایا، یہ کوڑا پکڑو اور میرے سر پر اسی طرح مارو جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا۔ وہ آدمی بولا، نہیں اے امیر المومنین، میں اس ضرب کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس طرح نہ کہو، یا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو اور ثواب کے امیدوار ہو جاؤ، یا مجھ سے قصاص لے لو۔ وہ یہ بات سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ وہ آدمی واپس چلا گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔
اس وقت آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ اس قصے کے راوی اور عینی شاہد ہیں۔ فرماتے ہیں پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کی، 2 رکعتیں ادا کیں اور فرمایا، اے ابن خطاب، تو کتنا گرا پڑا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلندی عطا کی، تو گمراہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت بخشی، جبکہ تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت عطا فرمائی، تجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا، تیرے پاس ایک آدمی ظلم کے انسداد میں مدد کا طلبگار ہوا، تو نے اسے کوڑا مارا، کل جب تو اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اسی طرح ڈانٹتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ آپ پوری کائنات میں سب سے اچھے انسان ہیں۔ ایاس بن سلمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی کام کے لیے بازار سے گزر رہے تھے، کوڑا ہاتھ میں تھا، میں بھی بازار میں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، سلمہ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر مجھے کوڑے سے مارا، وہ کوڑا صرف میرے کپڑے کے کنارے پر لگا، میں راستے سے ہٹ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے۔ اگلے سال مجھے بازار میں ملے اور فرمایا، سلمہ کیا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے امیر المومنین۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے بھی ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا کہ چلتے چلتے وہ اپنے گھر جا پہنچے اور 100 درہم کی ایک تھیلی نکال لائے اور کہا، اے سلمہ ان درہموں سے فائدہ اٹھا اور یاد رکھنا یہ درہم اس کوڑے کے عوض ہیں جو میں نے تجھے پچھلے سال مارا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے تو وہ واقعہ یاد بھی نہیں رہا، اب آپ ہی نے یاد دلایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن وہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ محاسبہ نفس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے محاسبہ کیا جائے، خود اپنا محاسبہ کر لو۔ اس سے پہلے کہ تمہارا وزن ہو، خود اپنا وزن کر لو، اور قیامت کے دن سب سے بڑی پیشی کا سامان کر لو۔ اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ نہ رہے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدت خشیت سے فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر بیٹھے تیزی سے جاتے دیکھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کو مشکل اور مشقت میں ڈال دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، مجھے ملامت مت کرو، اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبوت عطا فرمائی، اگر فرات کے کنارے سے بھی بکری کا کوئی بچہ گم ہو گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ ابو سلامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ایک دن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حرم کے اندر ان عورتوں اور مردوں کو مار مار کر الگ الگ کر رہے ہیں جو ایک ہی حوض پر جمع تھے اور وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ذمہ دار آدمی کو آواز دی، وہ حاضر ہوا اور عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے فرمایا، ایسے آداب چھوڑ، مجھے یہ بتا، کیا میں نے تجھے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ حوض بنا؟ یہ کہہ کر وہ واپس آئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا، اے علی، میں تو تباہ ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کس چیز نے آپ کو ہلاک کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو حدود حرم میں مارا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ ایک دائی ہیں، اگر آپ کی نیت اصلاح اور خیر خواہی کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس پر کوئی سزا نہیں دے گا، اور اگر آپ نے انہیں نیت میں کھوٹ کی وجہ سے مارا ہے تو تب آپ ظالم ہو سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سنی جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، آیت کا سننا تھا کہ وہ حیران و پریشان ہو کر مدینہ کی گلیوں میں چکر کاٹنے لگے، اور پھر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابی تکیہ لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے وہ تکیہ فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیا
اور کہا اے امیر المومنین اس پر تشریف رکھیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکیے کو ٹھوکر مار کر ہٹا دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ابی کو یہی آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے مومنوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابی نے عرض کیا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے تو صرف اپنی رعایا کی خیر خواہی اور بھلائی چاہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اگر کہتا ہے تو ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات آگ جلاتے تھے، پھر اپنا ہاتھ آگ کے انتہائی قریب کر دیتے تھے اور خود کلامی فرماتے ہوئے کہتے تھے اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر صبر کر سکتا ہے؟ دوستو، قادسیہ کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کا تاج، تلوار، پٹکا، قمیض، شلوار اور موزے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارسال فرمائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر سب لوگوں کی طرف دیکھا۔ ان سب میں قداور اور بھاری بھرکم جسم والا شخص سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کو پایا۔ آپ نے فرمایا اے سراقہ کھڑا ہو جا، ان سب چیزوں کو پہن کر دیکھا۔ وہ کھڑا ہوا اور سب کچھ پہن لیا۔ اس نے انتہائی تعجب سے اپنے سراپے کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پشت پھیر لے۔ سراقہ نے چہرہ دوسری طرف کیا، پھر فرمایا میری طرف دیکھ۔ سراقہ نے اپنا چہرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھیر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا دیکھو دیکھو بنو مدلج کے اعرابی کو دیکھو، اس نے آج کسریٰ کی قبا، قمیض، شلوار، تلوار، پٹکا، تاج اور موزے پہن رکھے ہیں۔ اے سراقہ یہ دن تیرے اور تیری قوم کے لیے کس قدر عزت و شرف کا دن ہے کہ تو نے یہ سب کچھ پہن رکھا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ سے کہا یہ سب چیزیں اتار دے۔ اس نے یہ سب چیزیں اتار دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے اللہ تو نے اپنے رسول کو یہ مال و متاع نہیں دیا، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا، حالانکہ وہ دونوں مجھ سے بہت زیادہ عزت دار اور تیرے بڑے محبوب تھے۔ اب تو نے یہ سب کچھ مجھے دے دیا ہے، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ اس میں کوئی آزمائش ہو۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تار روئے۔ حاضرین آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ پر ترس کھانے لگے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آیا تو انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے بیچ کر اس کی قیمت سب لوگوں میں تقسیم کر دے۔ رب ذوالجلال سے خوف کے اس جیسے بہت سے واقعات ہیں جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سے نہایت گہرے لگاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اور اس کائنات میں غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا کی تمام رنگینیوں، زیب و زینت اور چمک دمک کو ہیج اور ناقابل توجہ سمجھتے تھے۔ وہ دنیا کی دل فریبیوں سے آزاد ہو کر دل و دماغ کی گہرائیوں سے اپنے رب کے کامل اطاعت گزار بن کر اس کے آگے جھک چکے تھے۔ ان کے دل کے ایک ایک ریشے میں ایسے حقائق جاگنزی ہو چکے تھے کہ ان کے زیر اثر وہ زہد اور عاجزی کے پیکر نظر آتے تھے۔ آئیے آپ کو وہ حقائق بھی بتاتے ہیں۔ اس حقیقت کا مکمل یقین کہ ہم اس دنیا میں محض اجنبی مسافروں کی طرح ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو۔ اس امر کا مکمل یقین کہ اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، ہاں صرف اس وقت کی قدر کرو جو اللہ کی اطاعت میں بسر ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ آتا، اور فرمایا یہ ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو اللہ سے دوستی رکھے یا کوئی علم سیکھنے والا یا علم سکھلانے والا۔ مکمل یقین کہ اس دنیا کی عمر پوری ہونے کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت
اور درمیان والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس حقیقت کا یقین کامل کہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہی مستقل رہائش گاہ ہے، جیسا کہ آل فرعون کے مومن نے کہا تھا، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تمام حقائق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جاگزیں ہو گئے تھے۔ وہ دنیا اور اس کے ساز و سامان سے یکسر بے نیاز، بالا تر اور لا تعلق ہو چکے تھے۔ اس دنیا فانی سے ان کی لا تعلقی کے چند واقعات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ابو الشہاب بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے۔ ان کے ساتھ چلنے والے بڑی اذیت محسوس کرنے لگے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ تمہاری دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پر روتے ہو۔ سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، ہمیں دنیاوی عیش و عشرت کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم بکروٹے کی کھال اتار کر اس کا گوشت کھائیں، بلکہ ہم تو گھر والوں سے آٹے کے چھان کی روٹی کا تقاضا کرتے ہیں جو ہمارے لیے پکتی ہے، اور ہم انگور سے نبیذ تیار کرنے کو کہتے ہیں جو ہمارے لیے مشکیزوں میں بنتی ہے، حتیٰ کہ اس کا رنگ تتر کی آنکھ جیسا ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، بلکہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اپنے حصے کی لذیذ نعمتیں ترک کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں لے چکے۔ ابو عمران الجونی فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہم مرغن ترین غذائیں کھانے والوں سے بہتر طور پر کھانوں کی عمدگی اور لطف و لذت کو جانتے ہیں، لیکن ہم ان کھانوں کو اس دن کے لیے چھوڑ رہے ہیں جس دن تم اسے قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے۔ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا تھا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے زندگی کے معاملے میں غور و فکر کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے دنیا کو حاصل کر لیا تو آخرت کا نقصان اٹھاؤں گا، اور آخرت حاصل کر لی تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ بالآخر میں نے دنیا کا نقصان برداشت کر لیا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ اس وقت خلیفہ تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت اللہ کا طواف اس حالت میں کرتے دیکھا گیا کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند تھے، ان میں سے ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن انہیں گھر سے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب تشریف لائے تو حاضرین سے تاخیر سے آنے پر معذرت کی اور فرمایا، دراصل میں اپنے ان پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں تھا۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کی غرض سے نکلا۔ ہم نے مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے مدینہ واپسی کا سفر بھی اکٹھے طے کیا۔ راستے بھر میں ان کے لیے کہیں بھی خصوصی طور پر علیحدہ خیمہ نہیں لگایا گیا، نہ ہی بالوں سے بنا کوئی چھوٹا سا گھر بنایا گیا۔ وہ اپنی چادر یا چمڑے کا ایک بچھونا درخت پر ڈالتے تھے اور اس کے سائے میں آرام فرما لیتے تھے۔ یہ تھے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو مشرق سے مغرب تک کے فرما روا تھے۔ ذمہ داری کا احساس اتنا شدید تھا کہ اپنی رعایا کی ہر آن خبرگیری فرماتے تھے۔ سادگی اتنی تھی کہ کچی زمین ہی پر بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے نیچے ایک معمولی چادر بچھی ہوئی تھی، محسوس ہوتا وہ رعایا کے کوئی معمولی سے آدمی ہیں۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی دنیا سے بے رغبتی اور تنگی کے نشانات دیکھے تو عرض کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اب بہت خیر و برکت عطا کر دی ہے، آپ پر رزق کی فراوانی فرما دی ہے، اب آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے اور عمدہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس سلسلے میں تجھ سے بھرپور گفتگو کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ فرمایا اور مسلسل ان کی زندگی کے کٹھن ایام رہ رہ کر یاد دلاتے رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سنتے سنتے رو پڑیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا، فرمایا میری یہ سوچ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے 2 ساتھی اس دنیا سے کٹھن زندگی گزار کے جا چکے، ہو سکتا ہے اس طرح میں بھی ان کی اس وقت کی عمدہ زندگی میں شامل ہو سکوں۔ دنیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھی۔ ان کے عہد خلافت میں بہت سے شہر فتح ہو چکے تھے۔ دنیا سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن انہوں نے اس کی طرف پلک جھپک کر بھی نہ دیکھا، نہ کبھی دل میں دنیا کی طلب کا خیال گزرا۔ وہ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ عزت کا تمام تر دار و مدار اللہ کے دین کی سربلندی اور مشرکین کی شان و شوکت نیست و نابود کرنے میں ہے۔ ان کی طبیعت کا سب سے بڑا جوہر زہد تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے معاملے میں ہم سے مقدم نہ تھے، بلکہ وہ دنیا سے بے رغبتی کے اعتبار سے ہم سے افضل تھے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری پر وہ قصہ دلالت کرتا ہے جسے ابو زید عمر بن شیبہ نے مادان بن ابی طلحہ یامری سے بیان فرمایا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ کچھ چادریں اور کھانے پینے کا سامان آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب تقسیم کر دیا جائے۔ پھر فرمایا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں ان لوگوں کا رازق نہیں ہوں، نہ خود کو ان پر ترجیح دیتا ہوں، میں تو صرف اپنا کھانا لے کر ان سب لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہیں تو اس کھانے کو آگ بنا کر عمر کے پیٹ میں نہ ڈال دے۔ مادان فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خالص ذاتی مال سے ایک پیالہ بنوایا، پھر وہ اس میں خالص اپنے مال سے بنا ہوا کھانا منگواتے اور اسے اپنے اور سب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خواہش رہتی تھی کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، کیونکہ اس میں بہت سے معاشرتی فوائد مضمر تھے۔ وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ بیت المال یا مسلمانوں کی کمائی سے تیار کھانا کھائیں۔ وہ صرف اپنے ہی خالص مال سے تیار شدہ کھانا منگواتے تھے اور سب کے ساتھ مل کر کھاتے تھے۔ یہ بے داغ زندگی اور پرہیزگاری کی عمدہ ترین مثال تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا کھانا کھانے کے پوری طرح مجاز تھے۔ اس کھانے میں کوئی حرج یا حرمت کا شبہ تک نہ تھا، کیونکہ وہ بھی تو مسلمانوں کے ایک فرد تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے خود کو بیت المال یا عام مسلمانوں کے کھانے سے دور رکھا، صرف اس لیے کہ وہ ہر ممکن طور پر اللہ کی رضا کے طلبگار تھے۔ خوف الہی کی شدت کی وجہ سے وہ ادنا سے ادنا شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ عبد الرحمن بن نجیح بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی تھی، وہ اسی اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے غلام نے انہیں دودھ کا پیالہ پلایا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ناپسند کیا اور دریافت فرمایا، تو ہلاک ہو، یہ دودھ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اونٹنی کا بچہ اچانک کھل گیا اور وہ اونٹنی کا دودھ پی گیا، چنانچہ میں نے آپ کو بیت المال کی ایک اونٹنی کا دودھ پلایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ہلاک ہو، تو نے مجھے آگ پلا دی ہے۔ اب میں اپنے لیے اس دودھ کی حلت کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو سب نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ نہ صرف دودھ آپ کے لیے حلال تھا بلکہ اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ دوستو، یہ ایک زندہ مثال تھی۔ اندازہ کیجئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ایسا دودھ پیتے ہی اللہ سے ڈر گئے جو بیت المال کی اونٹنی کا تھا، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ پھر وہ پینے کے بعد اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے جب تک کہ کبار صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے، جو مجلس شورا کے نمائندے تھے، اس کی حلت کا فتویٰ نہ دے دیا۔ اور یہ اس قسم کے کئی دیگر واقعات اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ آخرت کی فکر، عقبہ کے حساب کتاب، نعمتوں اور بدبختی کے استخسار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہر وقت مغلوب رہتی تھی اور ان کے خیالات پر ہر آن ہر گھڑی یہی سوچ چھائی رہتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرہیزگار شخص تھے۔ ان کی اس خوبی کی انتہا یہ تھی کہ کسی چیز پر ان کا حق ہوتا یا نہ ہوتا، وہ بہرحال درگزر اور پرہیزگاری سے کام لیتے تھے۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے، اطباء نے شہد پینے کا مشورہ دیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا جو کسی مفتوحہ علاقے سے آیا تھا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہد نہیں پیا، پہلے سب لوگوں کو جمع فرمایا، منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے شہد پینے کی اجازت مانگی اور فرمایا اگر تم مجھے اجازت دو تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ میرے لیے ناجائز ہے۔ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر انتہائی متاثر ہوئے اور ان پر ترس کھا کر رو پڑے اور آپس میں کہنے لگے، عمر تیری خوبی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کو سخت پابند کر دیا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک پرنالہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے روز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے صاف ستھرے کپڑے پہنے گزر رہے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس پرنالے سے خون کے چھینٹے پڑے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 چوزے ذبح کیے گئے تھے، ان کا خون پرنالے میں تھا۔ جب اس پر پانی بہایا گیا تو چھینٹے اڑ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرنالہ اکھاڑنے کا حکم دیا، واپس گھر آئے، گندے کپڑے اتارے، نیا لباس پہنا، پھر مسجد میں آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بعد ازاں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اللہ کی قسم یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو نصب فرمایا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عباس میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو میری پشت پر سوار ہو کر اسے دوبارہ اسی جگہ نصب کر دے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصب فرمایا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کے دن میں سر پر چادر اوڑھے باہر نکلے۔ ایک لڑکا گدھے پر سوار جا رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لڑکے مجھے بھی اپنے ساتھ گدھے پر سوار کر لے۔ لڑکا یہ سن کر جلدی سے گدھے سے اتر آیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، پہلے تو سوار ہو جا، پھر میں تیرے پیچھے سوار ہو جاؤں گا۔ تو چاہتا ہے کہ مجھے نرم جگہ پر بیٹھائے اور خود سخت جگہ پر بیٹھے؟ پھر اس لڑکے کے پیچھے گدھے پر سوار ہو گئے۔ وہ دونوں اس حالت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سنان بن سلمہ حضلی فرماتے ہیں، ایک دن میں بچوں کے ساتھ کچی کھجوریں لینے نکلا، اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ بچوں نے انہیں دیکھا تو سب بھاگ کھڑے ہوئے اور کھجور کے باغ میں منتشر ہو گئے، لیکن میں بدستور وہاں کھڑا رہا۔ اس وقت میں نے اپنے ازار میں چنی ہوئی کھجوریں ڈال رکھی تھیں۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین یہ وہ کھجوریں ہیں جو ہوا کے جھونکوں سے نیچے گر جاتی ہیں۔ انہوں نے میرے ازار کی طرف دیکھا مگر مجھے مارا نہیں۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین بچے میرے راستے میں ہیں، وہ مجھ سے کھجوریں چھین لیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تو چل۔ پھر وہ خود میرے ساتھ میرے گھر تک مجھے چھوڑنے آئے۔ دوستو، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے ایک وفد آیا، اس میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر سر پر لپیٹے صدقے کے ایک اونٹ کو قطران مل رہے تھے۔ فرمایا، اے احنف تو بھی کپڑے بدل کر آ جا اور امیر المومنین کی مدد کر۔ یہ صدقے کا اونٹ ہے جس میں یتیم، مسکین اور بیوہ کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے امیر المومنین اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کسی صدقے کے غلام کو کیوں نہیں فرماتے کہ یہ کام کرے؟ انہوں نے فرمایا، مجھ سے اور احنف سے بڑا اور کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھی کسی رعایا کا والی بنے اس کی حیثیت عوام کے سامنے ایسی ہے جس طرح خیر خواہی اور امانت داری کے سلسلے میں ایک غلام کی آقا کے سامنے ہوتی ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر ایک پانی کا مشکیزہ اٹھائے دیکھا تو عرض کیا، اے امیر المومنین یہ عمل آپ کی شان کے لائق نہیں۔ انہوں نے فرمایا، دراصل میرے پاس کچھ وفود آئے، وہ میری سمع و طاعت پر کمر بستہ تھے۔ میرے دل میں کچھ تکبر پیدا ہو گیا، میں نے اس نحوست کو توڑنے کے لیے یہ عمل اختیار کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل تھی۔
وہ اندر تھے اور فرما رہے تھے، اے خطاب کے بیٹے، اللہ سے ضرور ڈرو وگرنہ اللہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، ہم نے آج تک آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا جو اس قدر انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور منافقین پر کڑی نظر رکھنے والا ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو، بلا شبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو ان سے بہتر پایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کون ہے؟ عوف نے کہا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے جھوٹ کہا اور عوف نے سچی بات کہی۔ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب ابو بکر مسلمان تھے اس وقت میں اپنے اونٹ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا راہی تھا۔ دوستو، ان واقعات سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی متواضع شخصیت تھے۔ وہ اہل فضل کے قدردان تھے۔ وہ نہ صرف زندہ افراد کی قدر کرتے بلکہ فوت شدگان کے بھی قدر شناس تھے۔ وہ ان کی فضیلت کا اقرار فرماتے تھے، انہیں ہمیشہ یاد رکھتے تھے، پھر موقع پر ان کا تذکرہ خیر فرماتے تھے۔ وہ لوگوں کو بھی مرنے والوں کی اچھی عادات یاد رکھنے اور ان کے اچھے اعمال کی قدر کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اس طرح خیر خواہی کا عمل تسلسل سے برقرار رہتا تھا، جو نسل در نسل جاری رہتا تھا۔ کوئی بھی اچھا عمل کسی کی عدم موجودگی یا اس کی وفات کے باعث رکتا نہ تھا۔ یہی ایمان ہے اور اسی سے اہل فضل کی وفاداری جھلکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو سابقہ اہل فضل کے بارے میں کسی قسم کی غفلت کے قائل تھے، نہ وہ انہیں تاکہ نسیان میں رکھنا چاہتے تھے۔ جو قومیں اپنے اسلاف کی یادوں کو بھول جائیں یا ان سے غافل ہو جائیں، جنہوں نے امت کے لیے شاندار خدمات انجام دی تھیں، وہ قومیں تباہی کے کنارے پہنچ جاتی ہیں۔ کیا خوب ہو کہ ایسے عظیم لوگوں کی خوبیاں اپنائی جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بے مثال تربیت حاصل کی تھی کہ اس جیسی تربیت کسی بھی تربیت یا اخلاق سے متعلقہ نئی یا پرانی کتاب میں نہیں ملتی۔ اللہ کی کتاب ہمیشہ سامنے رہے گی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے گی، جس میں اعلیٰ علم و تربیت اور عظیم اخلاق ہیں جن کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ عینیہ بن حسن بن حذیفہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے۔ حر بن قیس ان افراد میں سے تھے جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب حاصل تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس مشاورت کے ارکان چاہے بوڑھے ہوں یا جوان سب قاری قرآن ہوتے تھے۔ عینیہ نے کہا، اے بھتیجے، آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب حاصل ہے تو میرے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا اجازت نامہ حاصل کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حر بن قیس نے اجازت حاصل کر لی۔ جب عینیہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا، اے خطاب کے بیٹے، کوئی اور بات کرو۔ اللہ کی قسم آپ ہمیں نہ کوئی عطیہ دیتے ہیں اور نہ انصاف کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ الزام سن کر بڑا غصہ آیا۔ ممکن تھا کہ عینیہ کو مارتے، لیکن حر نے فوراً عرض کیا، اے امیر المومنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ یہ آیت سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پرسکون ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ وہ کتاب اللہ کے آگے فوراً رک جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا کلام سماعت فرمایا، ان کا غصہ کافور ہو گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا کلام سنتے ہی اس آدمی کو معاف فرما دیا جس نے ان کی سیرت کو بخل اور دین کو ظلم کے ساتھ متہم کیا تھا۔ یہ وہ کردار تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں جگمگاتا تھا۔ ہم میں کون ایسا شخص ہوگا جو اس قدر غصہ پی جانے والا ہو؟
دوستو، آخر ہم ایسی تعلیمات سے کب آراستہ ہوں گے کہ ہم قرآن مجید کے ارشادات پر عمل کریں، قرآن مجید کی زندہ مثالیں بن جائیں اور ہمارا خلق قرآن قرار پائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے جابیہ میں ایک یادگار خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں اموال کی تقسیم کے علاوہ اور بہت سے امور زیر بحث آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اس لیے عامل بنا کر بھیجا کہ وہ اموال کمزور مہاجرین میں تقسیم کرے۔ اس نے تنگ دست لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت سے مالداروں، سرداروں اور زبان دراز لوگوں کو بھی مال دیا۔ میں نے اسے معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر ابو عمر بن حفص بن مغیرہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اے عمر، ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ آپ نے ایسے عامل کو معزول کر دیا ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ آپ نے ایک ایسی تلوار کو نیام میں ڈال دیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونتا تھا۔ آپ نے ایسے معاملے کو ختم کر دیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ آپ نے قطع رحمی کی اور اپنے چچا زاد سے حسد کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر صرف اتنا فرمایا، تو ایک نوجوان آدمی ہے، خالد کا انتہائی قریبی رشتہ دار ہے اور اپنے چچا زاد کے بارے میں غضبناک ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ ان چند خوبیوں کا بیان تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں چمک رہی تھی۔ ان کی شخصیت توحید، ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے خوف کا نادر مرقع تھی۔ علماء کرام اور سیرت نگاروں نے ان کی شخصی صفات اور خوبیوں کا مفصل ذکر فرمایا ہے، جن میں دینی قوت، شجاعت، مضبوط ایمان، عدل، علم، تجربہ، آگہی، روب، جسمانی طاقت، سوجھ بوجھ، دور اندیشی، سخاوت، مثالی کردار، مہربانی، استواری، حوصلہ مندی، مضبوطی، تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفات سر فہرست ہیں۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائدانہ صلاحیتوں کا بھی مفصل تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں اپنے خلاف خوش دلی سے تنقید سننا، لوگوں سے کسی کام پر عمل کرانا، مجلس مشاورت کے ذریعے سے اہم فیصلے کرنا، ہنگامی حالات میں جدید حالات کے مطابق چلنا اور اپنے اعمال اور گورنروں کی نگرانی کرنا بھی شامل ہے۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگ امام اور خلیفہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور خلیفہ وقت اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ جب خلیفہ تن آزان ہوگا تو رعایا بھی اس راستے پر چل نکلے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا احتساب کرتے رہے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ لوگوں کی آنکھیں ان پر لگی ہوئی ہیں جو ان کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگرچہ وہ خود ایک مشکل زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اہل خانہ آسودہ حال رہیں گے تب بھی آخرت میں ان سے سوال کیا جائے گا، اور دنیا میں بھی لوگوں کی زبانیں ان پر رحم نہیں کریں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو کسی کام سے منع فرماتے تو فوراً گھر آتے اور اہل خانہ سے فرماتے، میں نے لوگوں کو ایک کام سے روکا ہے، بلا شبہ لوگوں کی آنکھیں تمہیں بھی اس طرح دیکھ رہی ہیں جس طرح پرندہ گوشت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو لوگ بھی کریں گے، اور اگر تم ڈرو گے تو وہ بھی ڈریں گے۔ اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کوئی فرد میرے پاس اس حال میں لایا گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہو تو میں اسے 2 چند سزا دوں گا۔ اب تم میں سے جو چاہے اس سے رک جائے اور جو چاہتا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد، بیویوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں کے تصرفات و کردار پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو ان عمومی منفتوں سے مستفید ہونے سے منع کر رکھا تھا جو سرکاری طور پر لوگوں کی کسی جماعت کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کے اہل خانہ کو اس سے امتیازی حیثیت حاصل نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک اونٹ خریدا، پھر میں بھی عامت الناس کی طرح اسے بڑی چراگاہ میں چراتا رہا۔ جب میرا اونٹ فربا ہو گیا تو میں اسے بازار لے آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، دریافت فرمایا، یہ کس کا اونٹ ہے؟ جواب ملا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تعجب سے فرمایا، اے امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ، یہ اونٹ کہاں سے آیا؟
میں نے عرض کیا میں نے اسے خریدا، پھر عوامی چراگاہ سے مستفید ہوا۔ عام لوگوں کی طرح میرا ارادہ بھی اس سے نفع حاصل کرنے کا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر لوگوں نے تیری رعایت کرتے ہوئے کہا ہوگا امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ کو چرنے دو، اسے پانی پلاؤ، اے عبداللہ اسے بیچ کر اپنی راس پاس رکھو، باقی رقم بیت المال میں جمع کراؤ۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فارس میں ہونے والے مارکے جلولہ میں شریک تھا۔ میں نے مال غنیمت کا کچھ حصہ 40,000 میں خرید لیا۔ جب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے تیرا کیا خیال ہے اگر مجھے آگ میں پھینکا جانے لگے اور تجھے کہا جائے فدیہ دے کر اسے بچا لو تو کیا تو مجھے بچا لے گا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں آپ کو ہر تکلیف دہ چیز سے بچانے کے لیے فدیہ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سن، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس خریداری کے وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، لوگوں کا محبوب ہے، اور تو واقعی ایسا ہے، لہٰذا ان سے زیادہ قیمت نہ لو بلکہ انہیں ان کی مطلوبہ چیز سستے داموں دے دو۔ اے بیٹے میں ذمہ دار آدمی ہوں، مال تقسیم کرتا ہوں، میں تجھے کسی بھی قریشی تاجر سے زیادہ نفع دوں گا، 1 درہم کا منافع 1 درہم ہوگا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجار کو بلایا اور وہ سارا مال 4 لاکھ درہم میں بیچ دیا، مجھے 80,000 درہم دیے اور باقی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ارسال فرمائے کہ ان سب کو تقسیم کر دو۔ اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق جانے والے ایک لشکر میں شامل ہوئے۔ واپسی پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں بصرہ کے گورنر تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا، خوب خدمت کی اور کہا اگر میرے پاس تمہیں نفع پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو ضرور پہنچاتا۔ پھر فرمایا ارے ہاں کیوں نہیں، ایک ذریعہ ہے، بیت المال کی کچھ رقم موجود ہے، اسے میں امیر المومنین کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں، میں اس بارے میں تمہارے ساتھ بیع سلف کر سکتا ہوں، تم اس رقم کے عوض عراقی سامان خرید لو اور مدینہ جا کر بیچ دو، اصل مال امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر دینا اور نفع خود رکھ لینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک مراسلہ ارسال فرمایا کہ وہ یہ رقم وصول کر لیں۔ جب وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت فرمایا کیا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہاری طرح سارے لشکر سے یہی رعایت برتی؟ ان دونوں نے جواب دیا نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر اصل رقم اور منافع دونوں پیش کرو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ کا یہ اقدام ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر مال تلف ہو جاتا یا رقم کم ہو جاتی تو ہم اس کے ضامن تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ فرمایا پوری رقم پیش کرو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش رہے اور عبید اللہ نے دوبارہ دفاع کیا۔ پاس بیٹھے ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین آپ اسے مزاربت کی شکل کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل رقم اور آدھا منافع لے لیا اور آدھے منافع کی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹ دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ پہلی مزاربت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مال تقسیم فرماتے تھے تو اسلام میں سبقت اور نسبت کی ترجیحات پیش نظر رکھ کر تقسیم فرماتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4,000 اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3,000 درہم عطا کیے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ کیا والد گرامی آپ نے اسامہ کو 4 اور مجھے 3,000 درہم دیے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کے باپ کو آپ سے زیادہ فضیلت حاصل تھی؟ اور جو فضیلت اسے حاصل ہے کیا مجھے ویسی ہی فضیلت حاصل نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خود تیری نسبت اور اس کا باپ تیرے باپ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے۔ دوستو حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام یرفا کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حاضر ہو گیا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر فرمایا، میں مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بیت المال سے اپنے لیے اپنے حق کے سوا اور کسی چیز کے لائق نہ سمجھتا تھا، پھر خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بھی بیت المال کی ہر اضافی چیز اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ میں بیت المال کا امین ہوں، میں نے تجھ پر اللہ کے اس مال سے 1 مہینے تک اخراجات کیے، اب اس سے زیادہ میں تجھے نہیں دوں گا، بس میں تجھے بطور عطیہ اوالی مدینہ کے پھل دیتا ہوں، تو اسے بیچ دے، پھر کسی تاجر سے مل کر تجارت کر، اس طرح اپنے اخراجات پورے کر۔ عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، مائی کیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے دوپہر کے وقت بلا بھیجا، میں ان کی خدمت میں پہنچا، وہ اپنے بیٹے عاصم سے تکرار کر رہے تھے۔ مجھ سے فرمایا، کیا تجھے علم ہے کہ اس نے کیا کیا؟ یہ عراق گیا اور عراق والوں کو خبر دی کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ ان سے اخراجات کے سلسلے میں سوال کیا، انہوں نے اسے برتن، چاندی، کچھ سامان اور 1 آراستہ منقش تلوار دی۔ عاصم نے عرض کیا، میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا، میں تو صرف کچھ مسلمان لوگوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے یہ سب کچھ دے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ معیقیب سے مخاطب ہوئے، فرمایا، یہ سب چیزیں بیت المال میں جمع کر لو۔ دوستو، یہ ایک عظیم مثال ہے کہ جو مال انسان اپنے منصب کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، کیا یہ مال اس کے لیے حلال ہے یا حرام؟ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے بیٹے کو یہ مال صرف اس لیے ملا کہ وہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس مال کو عاصم کے پاس برقرار رکھنا مضر سمجھا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اس مال کے حصول میں ان کے بیٹے کی کوئی محنت شامل نہیں، بس انہوں نے اس مال کو مشکوک قرار دے دیا۔ دوستو، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بحرین سے کستوری اور عنبر آیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، میری خواہش ہے کہ اگر کوئی عورت وزن کرنے میں ماہر ہو تو وہ مجھے بتائے کہ اس کا کیا وزن ہے، میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل نے عرض کیا، یہ کام تو میں خود بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں، لائیے میں وزن کیے دیتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ بیوی نے پوچھا، کیوں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تو اس کستوری اور عنبر کو ہاتھ پر رکھے گی، پھر تو اس طرح کرے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیاں کن پٹی پر رکھ کر اشارے سے وضاحت فرمائی، پھر فرمایا کہ تو یہ خوشبو اپنی گردن پر بھی لگائے گی، اس طرح تجھے دیگر مسلمانوں سے زیادہ حصہ مل جائے گا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرہیزگاری اور امور دینیہ کا کامل احتیاط کی ایک لازوال مثال ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ خوشبو صرف اس لیے نہیں تولنے دی کہ کہیں وہ خوشبو تولتے وقت اتفاقاً اپنی انگلیاں، کان یا گردن سے نہ پونچھ پانچ لے، اس طرح وہ مسلمانوں کے مال کو بلا اجازت استعمال کرنے کی مرتکب ٹھہریں گی۔ یہ انتہائی باریک بینی کی بات ہے۔ ایسی معمولی باتوں میں بھی احتمالات مد نظر رکھنا انہی لوگوں کا خاص حصہ ہے جو بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھنے والے تھے۔ یہ لوگ ایسی مثال بن گئے جن کے اعمال سے حلال و حرام اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی عاتقہ بنت زید کے لیے ایک کپڑا بطور تحفہ ارسال فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ 1.25 میٹر کا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفۃً بھیجا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کپڑا اتنے زور سے عاتقہ کے سر پر مارا کہ ان کی گردن گھوم گئی، پھر فرمایا، ابو موسیٰ کو فوراً میرے پاس لاؤ۔ لوگ انہیں جلد از جلد لے آئے۔ وہ پریشانی کی حالت میں پہنچے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو میری بیوی کے لیے تحفہ کیوں بھیجتا ہے؟ پھر انہوں نے وہ کپڑا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دے مارا اور فرمایا، اسے واپس لے جا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیویوں کو امور ریاست میں دخل اندازی سے بھی منع فرمایا کرتے تھے۔
ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کسی عامل کو کوئی سزا سنائی تو اس کی سفارش کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس پر اس طرح سختی کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تجھے اس معاملے سے کیا غرض؟ تو اپنے چرخے کی طرف دھیان کر اور جو کام تیرا نہیں اس کی طرف توجہ مت کر۔ دوستو، استاد خضری اپنے محاضرات میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب رومی بادشاہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی چھوڑ کر مصالحت کر لی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب چاہا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ایلچی کے ساتھ اپنا سفیر بھی اس کی طرف بھیجا۔ اسی اثناء میں ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کی ملکہ کو خوشبو، کچھ مشروبات اور چند دیگر زنانہ مصرف کی چیزیں ارسال کرتے ہوئے چپکے سے ان کے ایلچی کے سپرد کر دیں۔ جب اس نے یہ چیزیں ملکہ روم تک پہنچائیں تو کیسر کی بیوی نے اپنی حاشیہ نشین عورتوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو یہ عرب کے بادشاہوں کی بیوی نے تحفہ بھیجا ہے اور یہ ان کے نبی کی نواسی ہے۔ پھر ملکہ روم نے ام کلثوم کو خط لکھا اور جواباً تحفہ بھی ارسال کیا۔ اس میں ایک عمدہ قسم کا ہار بھی تھا۔ رومیوں کا ایلچی یہ تحائف لے کر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب تحفے اپنے پاس ہی رکھ لیے اور فرمایا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ سب اکٹھے ہو گئے، سب کو 2 رکعت پڑھائیں، بعد ازاں فرمایا، اس معاملے میں کوئی خیر نہیں ہے جس کا تعلق میرے معاملات سے ہو اور اسے مشورہ کیے بغیر طے کر لیا جائے۔ مجھے مشورہ دو کہ یہ تحفہ جو ملکہ روم کی طرف سے آیا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس تحفے کے بدلے میں دے دیا جائے جو انہوں نے ملکہ روم کو بھیجا تھا۔ چونکہ ملکہ روم ہماری ذمہ نہیں ہے، نہ ہی اس نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں ارسال کیا ہے، اس لیے آپ اسے بیت المال میں جمع نہیں کرا سکتے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم بھی کچھ کپڑے بھیجا کرتے تھے کہ اس کا بدلہ حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن ایک طرف مسلمانوں کا سفیر اور دوسری طرف ان کا ایلچی تھا۔ مسلمانوں نے اس ملکہ کی اس کے گھر جا کر عزت کی، لہٰذا یہ مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ پھر انہوں نے ملکہ روم کے ارسال کردہ ہار کو بیت المال میں جمع کرا دیا اور ام کلثوم کو ان کے اخراجات کی مناسبت سے عطیہ مرحمت فرمایا۔ سالبہ بن ابو مالک فرماتے ہیں، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں اور اوڑھنیاں تقسیم فرمائیں۔ ایک عمدہ چادر بچ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیجئے جو آپ کے ہاں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ اس کی زیادہ مستحق ہیں۔ ام سلیت وہ انصاری عورت تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ عورت احد کے دن مشق میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی۔ دوستو، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ مال آیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس مال میں آپ کے اقربا بھی حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال سے اقربا کا حق متعین فرمایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پیاری بیٹی، میرے اقربا کا حق میرے ذاتی مال میں ہے۔ یہ مال تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا۔ تو نے باپ کو دھوکہ دیا اور اقربا کی خیر خواہی کے لیے اس مال سے یہاں اٹھ جا۔ دوستو، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سسرالی رشتہ دار آیا۔ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ مجھے بیت المال سے کچھ دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، تیرا ارادہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خائن حکمران کی حیثیت سے پیش ہوں؟ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے ذاتی مال سے 10,000 درہم عطا فرمائے۔ دوستو، یہ چند درخشاں واقعات ہیں۔ ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے مال سے کس قدر اجتناب کرتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں اور اہل خانہ کو اپنے منصب اور خلافت کی مدد سے معمولی سا مال حاصل کرنے سے بھی روکتے تھے۔ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور اپنے اقربا کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیتے تو خوب خوشحال رہتے اور بعد میں آنے والے بھی ایسا ہی عمل کرتے۔ اس طرح اللہ کا مال حکمرانوں کے ہاتھوں تک محدود ہو کر رہ جاتا۔ یہ قدرتی اور طبعی ضابطہ ہے۔ اسے مشاہدے کی تائید بھی حاصل ہے
کہ جب ریاست کے مال پر حکمران ہاتھ صاف کرنے لگیں تو امت کا یہ مسئلہ فراوانی اور کوشادگی کی زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سرکاری خزانے کا نظام خراب ہو جاتا ہے، امت کے تمام فروعی مسالے میں خلل واقع ہو جاتا ہے، خیانت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، پھر سارے کا سارا نظام ہی تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر متعین ہے کہ جو انسان جب تک لوگوں کے مال سے قناعت اور مکمل احتیاط کرتا ہے اور ان کے حقوق غصب نہیں کرتا، لوگ اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور جب ایسا شخص حکمران ہو، رعایا اس پر مہربان ہو جاتی ہے اور اس کی اطاعت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حکمران انہیں جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حیات طیبہ جو انہوں نے اپنے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بسر کی، اس کے ذریعے سے ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت کے فرائض میں سے ایک فرض کا صاف پتہ چلتا ہے کہ اپنی زندگی کو چاہے وہ عمومی ہو یا خصوصی، لوگوں کے لیے بہترین مثال بنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ نے سرکاری مال میں بہت احتیاط سے کام لیا، آپ کی رعایا بھی اس سے اجتناب کرتی ہے، اگر آپ اس مال کو ناجائز استعمال کرتے تو آپ کی رعایا بھی ایسا ہی کرتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تقاضے پورے فرماتے تھے اور اپنی ذات اور اہل خانہ کا اپنے اعمال سے بھی زیادہ محاسبہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے دلوں پر ان کا رعب طاری رہتا تھا۔ اس طرح ہر خاص و عام آپ کی اطاعت گزاری میں ہمیشہ کوشاں رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد ہیں جو اپنی مثال آپ تھے، ان کی اسلامی نہج پر تربیت ہوئی، ایمان ان کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا، ایسا ایمان جس سے آئندہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے بہترین مثال قائم ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔